اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا یا ایسے لوگوں کے اوپر غور و فکر تم کرتے ہو جنہوں نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفس کو بنایا ہوا ہے، اپنے ڈیزائرز کو بنایا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی نے معبود بنایا تو اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس آیت کے اندر رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے محمد، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنے آپ کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنی فزیکل ریکوائرمنٹس کو، اپنے میٹیریل ریکوائرمنٹس کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کافر ہے، مشرک ہے، کیا ہے یہ؟ اب یہاں آپ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں کسی بت کا ذکر نہیں آ رہا ہے، نہ لات کا، نہ منات کا، نہ عزا کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، خواہش نفس کو خدا بنا دینا یہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے؟ کبھی آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ جو اپنے آگے شیشہ رکھے اور اپنے آپ کو سجدہ کرے، یا اپنا فوٹو رکھے کمرے میں اور اسی کے آگے دیپ جلائے یا مالائیں لگائے یا اس کو سجدہ کرے یا اس کی عبادت کرے؟ ہوا، اپنے ڈیزائرز کی عبادت کوئی فزیکلی کرتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ تو اس کا مطلب معبود بنا دینا کا رزلٹ نکلے گا کہ آرڈرز فالو کرنا۔ تم کس کے آرڈرز فالو کر رہے ہو؟ اللہ نے قانون دیے ہیں جو عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہیں، ان کو فالو کر رہے ہو، یا تمہارے ڈیزائرز جس چیز کو پسند کرتے ہیں تم ان آرڈرز کو فالو کر رہے ہو؟ ایک انسان کے ڈیزائر ہے میں زیادہ سے زیادہ جائیداد جمع کروں، اس کے لیے ایڑی چوٹے کا زور لگا دوں، اور اکثر اور بیشتر تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ذریعہ ہے کہ حرام۔ یہ ہے تمہارے نفس کا آرڈر۔ اللہ رب العالمین کا آرڈر کیا ہے؟ خرچو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے انسانوں، خرچو اللہ کے راستے میں جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ اللہ سے مہلت مانگے کہ اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے کہ میں خرچوں، صدقہ کروں اور ہو جاؤں صالحین میں سے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، مگر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو موقع نہیں دے گا۔ تو اگر ایک انسان دن اور رات اپنے میٹیریل ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے اندر اپنی زندگی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور پھر جو چیزیں حاصل کر رہا ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر رہا ہے، اول تو حلال بھی نہیں وہ کما رہا ہے، مگر اگر حلال بھی وہ کمائے وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے راستے میں وہ فہرست اللہ نے دی ہے کہ تجھے کس راستے میں، قربا میں،
قربا میں، رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ اسی طرح سینکڑوں ایک انسان کی زندگی میں سٹیجز آتی ہیں جہاں پہ اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو اللہ کا حکم سر بلند رکھے، اس کے آگے سرنڈر کرے، یا اپنی خواہشات نفس کے آگے سرنڈر کرے۔ اب سرنڈر کرنا یعنی آرڈر فالو کرنا، جس کا تم نے آرڈر فالو کیا اسی کو تم نے اصل میں حقیقی خدا بنا لیا ہے۔ اب آپ مجھے سمپل یہ بتائیے کہ جس انسان نے اپنے نفس کے آرڈرز کو ٹاپ لیول پہ رکھا ہوا ہے، اس کے ماتحت وہ چلتا ہے، اور نفس جو ہے وہ تو کھینچتی ہی ہے دنیا پرستی کی طرف۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو کھینچتی ہی ہے برائیوں کی طرف اور ڈیزائرز کی طرف اور دنیا پرستی کی طرف اور مفاد پرستی کی طرف۔ جس نے اپنی خواہشات نفس کے آرڈر فالو کیے، اس نے اپنے ڈیزائرز کو خدا بنایا۔ یہ جو ہے یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ مومن صادق ہوگا یہ کہ مشرک ہوگا کہ کافر ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ چیز کیوں نہیں ڈسکس ہوتی ہے؟ جو علماء اور مشائخ کفر شرک کرتے رہتے ہیں، وہ اس قرآن کی روح کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا رکھا ہے؟ اب چاہے اس کا نام عبد الرحمن کیوں نہ ہو، ایکچولی میں کیا ہے؟ عبد النفس، اپنی نفس کا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، تئیسو عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک کر دیا جائے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ یہ کون سا بندہ ہے کہ جو درہم اور دینار یعنی کرنسی کو آگے رکھ کے اس کے آگے سجدہ کرتا ہے فزیکلی؟ ہے کوئی پاگل ایسا دنیا میں؟ تو اس کا مطلب روح کیا ہے دین کی یار، یہ سمجھو نا۔ خدا بنا لینا مطلب کہ اطاعت کرنا، اس پرپز کے اوپر اپنی زندگی کو لٹا دینا، اس کے حساب سے زندگی گزارنا، یہی رزلٹ نکلا یہاں، خدا بنا دینا۔ مگر ہمارا سارا فوکس کس پہ ہے کہ اگر تم نے ظاہری کسی کو دیکھ لیا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اس نے شرک کیا، بالکل شرک کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ دل کی جو کیفیت ہے اس کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اعمال ڈی گریڈ ہوتے جا رہے ہیں، ضمیری طور پر ڈی گریڈ ہو رہی ہے، انسانیتی طور پر ڈی گریڈ ہو رہی ہے۔ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تمہارے دسترخوان کے اوپر 10 قسم کے لذیذ پکوان ہیں، تمہاری نفس کہتی ہے کہ یار اپنا سوچو بھائی، کیا پڑوسی کا سوچنا ہے، وہ اپنا کر لیں گے۔ مگر تمہارا ضمیر اور تمہاری روح کہتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس کے پڑوسی بھوکے ہوں اور وہ پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے، اس انسان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے باتیں بیان کی کہ اگر تم کبھی کوئی پھل لے کے آؤ اپنے گھر اور اس قابل نہ ہو کہ اپنے پڑوسی کو بھی کچھ اس کا حصہ بیچ سکو، تو اس کا چھلکا خبردار اپنی چوکھٹ کے باہر نہ رکھنا ایسی جگہ جہاں ان کے بچے دیکھیں کہ انہوں نے آج یہ پھل کھائے ہیں، کہ ان کا بھی دل للچائے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ پھل ہوتا۔ اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے دین میں، پھر جا کے ایک انسان کہلا سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہوں۔ تو ہم اس کے اوپر غور کریں، کیا ہم نے اپنی خواہشات نفس کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے؟ یہ تو میں بڑی موٹی موٹی مثالیں آپ کو دے رہا تھا،
ایسے تو سینکڑوں مثالیں ہیں. جو جوان ہیں ان کے ڈیزائرز ان کو کھینچ رہے ہیں کہ کوئی غلط چیز فون پہ دیکھو، غلط سنگت میں جاؤ، غلط چیز کا استعمال کرو، لت لگی ہوئی ہے نشے کی، اور وہ اس نشے کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. وہاں پہ ان کا ڈیزائر ان کو دکھاتا ہے وہ کتنا بڑا شیطان ہے کہ جان بھی نکل جائے مگر یہ نشہ پورا ہونا چاہیے، چوری کرنی پڑے، قتل کرنا پڑے. یہ جو نفس ہے نا، یہ ایسا وحشی جانور ہے، ویسا وحشی درندہ ہے، اگر اس کو تم نے کنٹرول نہیں کیا نا، پھر بہت بڑی ایگزامپل اس کی ہوتی ہے وہ ڈرگ کے اندر مبتلا لوگ. ان کی جسمانی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ اپنے سب سے کلوز انسان کو بھی قتل کر دو مگر پیسہ آئے اور میں اپنے جسم کا یہ ڈیزائر پورا کروں. کچھ شہوت پرست لوگ ہیں، ان کی شہوت کے ڈیزائر ایسے ہیں، اس کے لیے وہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہے. تو یہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ میں جی شرک نہیں کرتا تو لہٰذا جنت کی چابی میرے پاس ہے. بولتے ہیں نا بہت کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو بھائی اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انٹروسپیکٹ کرنے کے لیے ہمیں آیت دی ہے قرآن میں، اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جس انسان نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنایا، چاہے وہ کتنا بڑا علم رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس کے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. یہاں سے پھر بات پہنچ جاتی ہے کہاں؟ علماء اکرام کے اوپر. یہ علماء اکرام جو فرقہ پرستی کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، بڑے بڑے محدث ہیں مگر ہیں جڑے ہوئے فرقوں کے ساتھ. کہتے ہیں مسلک، کہتے ہیں فرقے نہیں ہیں مگر کریکٹرسٹک سارے فرقوں والے ہیں، نام کچھ اور ہے. ایک انگلش محاورہ ہے کہ گلاب کا چاہے تم کچھ بھی نام رکھ لو مگر خوشبو تو اس سے آئے گی. اسی طرح سے ان فرقوں کا چاہے جو کچھ تم نام رکھ لو، بدبو تو ان کی آ ہی رہی ہے کہ نہیں؟ اس آیت کو آپ کنیکٹ کرو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 174 کے ساتھ کہ اے نبی کیا میں تجھے ایسے شخص کا قصہ بیان کروں کہ جس کو ہم نے اپنی آیت کا علم عطا کیا، مگر وہ بدبخت سب کچھ جاننے کے بعد بھی انجان ہی رہا، کیونکہ خواہشات نفس جو تھی اس کی غلامی سے وہ نکل نہیں پایا، اور وہاں پہ بھی ہوا ہی آیا ہے. سورۃ الاعراف 174 175 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. کیا وہ ایسی نعمت اللہ کی آیات اس کو عطا کی گئی تھی کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اللہ کے یہاں اس کا درجہ، مگر وہ بدبخت دنیا کی زندگی سے چمٹا رہا اور پیروی کس کی اس نے؟ اپنی خواہشات نفس کی. ابھی یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، اگر ہم قرآن سمجھ پا رہے ہیں تو کیا وہ نہیں سمجھ پاتے ہوں گے؟ مگر وہ یہ سوچتے ہیں یار اگر میں نے اپنے فرقے کے خلاف کوئی بات کی، ٹھیک ہے قرآن میں یہ لکھا ہے تو مگر میری جو جماعت ہے، میرا جو فرقہ ہے، اس کا جو عقیدہ، اس کا جو منہج ہے وہ تو اس کے خلاف ہے، یہ مجھے ڈس اون کر دیں گے، تو لہٰذا میری واہ واہ کار کہاں ہوگی؟ میرے ہاتھ کہاں چومے جائیں گے؟ کہاں مجھے مفتی اعظم قرار دیا جائے گا؟ یہ تو مجھے نکال دیں گے. پھر نئی ٹیم تلاش کر کے نئی ٹیم کو اپنے پیچھے پیچھے چلانا وہ تو لانگ پروسیس ہے. یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی لکشریز،
یہ دنیا کی جو ہے نا واہ 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 کرنا، ہاں جی کتنے بڑے عالم، پہنچے ہوئے عالم، یہ چھوڑنا یہ ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس انسان کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کے جیسی ہے۔ کتے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آسمانی نعمت اس کے سامنے ہو، مگر اس کو چاہیے خالی اپنی ہڈی اور چاہیے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپوزٹ جینڈر، تو باقی پھر دنیا کا کچھ بھی سامنے کرو اس کو کیا لینا دینا۔ کتنا غضبناک ہو گیا رب العالمین کی ایسی مثال دینی پڑ رہی، اور الفاظ کیا ہے؟ ہوا۔ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کیا، اور خالی گمراہ ہی نہیں کیا، جب اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا پرستی کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا، مہر کر دیا اس کی سماعت کو، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل کو بند کر دیا اسلام کے لیے، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب اس کو حقیقت نظر آنے والی نہیں۔ اب اگر کوئی ان کو جا کے سمجھائے نا جناب مفتی اعظم ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں اللہ کے لیے، دیکھیے قرآن کی آیت یہ ہے، وہ بات سمجھیں گے نہیں، وہ اس کی تعویلیں کریں گے، وہ گما پھرا کے اپنی ہی بات اس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی واضح آیات کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے نہیں 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 یہ ابھی کے لیے نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے ہوئی تھی، منافق ہوتے تھے اس وقت آیت نازل، اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج کے لیے irrelevant ہے یہ۔